ہم اپنی محفل نعت میں سر بیان یہ پھول بھی چنتے ہیں. ہمارے ایک ثنا خان یہ باقی ہیں آصف بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. حج کے مہینے ہیں، اللہ ہمیں اسی سال حاجی بنا دے. نعت گو شاعر بہت ہوئے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بھی ہوئے. ایک بہت بڑا نام، ان کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور جن کے قصائد شرق اور غرب میں پڑھے جاتے ہیں، مشرق اور مغرب میں پڑھے جاتے ہیں، کیا عرب کیا عجم. ان کا نام ہے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پیدائش مصر کی ہے اور آپ کے والد بزرگوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عشق رکھتے تھے. اس لیے جب امام بصیری پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی آپ نے محمد رکھا. سبحان اللہ. اور آپ نے امام بصیری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی. 13 برس کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بن گئے اور اس کے علاوہ خطاطی میں بھی مہارت حاصل کی. مصر چلے گئے، وہاں علم حاصل کیا اور جو ہے اس کے بعد کافی علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ نعت گوئی بھی سیکھی، اشعار بھی لکھے. مگر نعتی اشعار کے علاوہ بھی وہ کچھ اشعار کہا کرتے تھے. ابھی اپنی باطنی زندگی میں وہ سکون نہیں تھا. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار مدینہ کی یاد انہیں تڑپائی. عازم سفر ہوئے، مدینہ منورہ حاضر ہو گئے، روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور پھر وہاں سے ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھوں گا. سبحان اللہ. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ رسول سے روانہ ہونے لگے تو اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے ابو البرکات، کیا ہوا؟ ہمیں چھوڑے جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا. یہ سنتے ہی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، رقت طاری ہو گئی، آنکھ کھل گئی. جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. ٹھہرے، پھر کچھ وجوہات سے واپس ہوئے اور اشعار لکھتے رہے. پھر آپ نے شاذلی سلسلے کے اندر بیعت کی. امام بصیری نے سن 687 ہجری میں ابو العباس المرسی سے آپ بیعت ہوئے. اتنے بڑے نعت گو شاعر ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی اتنے پائے کے بزرگ ہیں جن کی تفسیر پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں امام بصیری کا ذکر کیا ہے. جب بیعت ہوئے شاذلیہ سلسلے میں جن سے بیعت ہوئے ان کا نام میں نے بتایا ابو العباس المرسی. یہ تھے سلسلہ شاذلیہ کے نامور بزرگ شیخ ابو الحسن شاذلی سے فیض یافتہ تھے. جب مرشد پاک کی برکتیں بھی شامل ہوئیں تو پھر 4 چاند لگ گئے. سبحان اللہ. اور قلم میں اور برکت اور جاذبیت پیدا ہوئی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور آپ نے بیمار ہو گئے. اس بیماری کے عالم میں شب جمعہ ایک قصیدہ لکھا. خود ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھے فالج کا مرض لاحق ہوا، میرا آدھا جسم بیکار ہو گیا. میں نے قصیدہ کو ترتیب دینے شروع کیا اور قصیدہ مکمل کیا اور قصیدہ مکمل کرنے کے بعد اس قصیدے کو دہراتا رہا. وہ قصیدہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، جس کے شروع میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کے چند اشعار بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی والعجمی من عجمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہ پڑھتے رہے. جب یہ پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے جسم مبارک پر جو آدھا جسم ناکارہ ہو گیا تھا اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ مفلوج جسم ٹھیک ہو گیا اور چادر عطا فرمائی، ایک بردہ عطا فرمایا. بردہ اس کے مختلف جو ہے معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ دھاری دار جو چادر ہے اس کو بردہ کہتے ہیں، وہ عطا فرمائی اور آپ بالکل صحیح ہو گئے. ابھی آپ نے اس بات کا کسی کو ذکر نہیں کیا
اور گھر سے باہر نکلے صبح ہی، اور راستے میں کہتے ہیں میری ملاقات شیخ ابو الرجا سے ہوئی جو اس دور کے قطب الاقطاب تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے قصیدے کے متعلق پوچھا۔ تو میں نے عرض کیا کون سا قصیدہ، کس قصیدے کے متعلق پوچھتے ہیں آپ؟ میں نے تو کئی قصائد لکھے ہیں، کئی نعتیں لکھی ہیں۔ فرمایا جو تم اپنی بیماری کے دوران لکھا ہے اور جو تم پڑھتے رہتے ہو۔ تو کہنے لگے میں نے تو اس قصیدے کو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جب تم نبی پاک کی خدمت میں پیش کر رہے تھے سمجھو میں بھی وہیں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ، سبحان اللہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ چند ایک برکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے قصیدہ بردہ شریف نعت گوئی کے اعتبار سے درد و سوز، خلوص و عقیدت اور جذب و شوق کی کیفیت لیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس قصیدے کو اپنائے گا، پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں پائے گا۔ ایک بادشاہ وقت اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس قصیدے کی اس نے منت مانی اور کہا کہ میں اس قصیدے کو ہمیشہ برہنہ سر یعنی ننگے سر اور ننگے پاؤں پڑھ کر پڑھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ بادشاہ کے سارے کام بہتر ہونے لگے، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ سے اب لوگ فرمائشیں کرنے لگے کہ آپ ہمیں بھی وہ وظیفہ دیں۔ چنانچہ ایک شخص جو آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کا کہیں سے علاج نہیں ہو رہا تھا، اسے خوف ہوا کہ کہیں اس کی آنکھیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اس نے خواب دیکھا تو خواب میں کہا گیا کہ تم بہاؤدین کے پاس جاؤ، ان کے پاس جو قصیدہ ہے اس کو اپنی آنکھوں سے لگاؤ، اللہ تمہاری آنکھ ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ سعد الدین بیدار ہوئے اور بہاؤدین کے پاس گئے اور اس قصیدے کی فرمائش کی۔ بہاؤدین نے کہا میرے پاس بہت تبرکات ہیں، بڑے قصائد ہیں، تم کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں قصیدہ بردہ کی بات کر رہا ہوں جو امام بصیری نے لکھا ہے۔ چنانچہ وہ قصیدہ لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ۔ اس کو معمول بنائیں، اس کے اشعار پڑھیں، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ کوئی اپنی عمر میں حصول برکت چاہتا ہے وہ قصیدہ بردہ کو 1000 مرتبہ پڑھ لے، جو قحط سالی سے بچنا چاہتا ہے 300 مرتبہ پڑھے، اور جو دفع بلا کے لیے اس قصیدے کو 71 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ بلا دفع ہو جائے گی، اور جو 116 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ نیک اولاد پائے گا۔ مزید بھی بہت برکتیں ہیں، اندازہ لگائیے 600 ہجری کے اندر یہ قصیدہ لکھا گیا اور آج بھی اسی طرح معروف ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کلام سنتے ہیں، آصف۔